خدا ان کے پاک نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج ہم خدا کے پاک کلام کی روشنی میں مسیح کے بارے میں سیکھیں گے۔ ہم گزشتہ 3 ہفتوں سے اس بات پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں کہ خدا یسوع مسیح کے پیدائش کے موقع پر اسے 4 ٹائٹلز دیے گئے: یسوع، ایمینویل، بادشاہ۔ اور گزشتہ ہفتوں میں ہم نے یسوع کے بارے میں سیکھا، ایمینویل کے بارے میں سیکھا، بادشاہ کے بارے میں سیکھا، اور آج ہم مسیح کے بارے میں سیکھیں۔ مسیح کے لیے عہد عتیق میں جو لفظ استعمال ہوا وہ مسیح ہے، اور مسیح اور مسیح دونوں کا مطلب مسا کیا ہوا، جسے عہد عتیق میں تیل کے ساتھ کسی خاص خدمت یا ذمہ داری کے لیے مسا کیا جاتا تھا۔ عہد عتیق ہمیں یہ بتاتا ہے کہ خدا نے نجات دہندے کا، خدا کے خادم کا اور بحال کرنے والے کا وعدہ، اور یہ ساری چیزیں خداوند یسوع مسیح میں پوری ہوتی ہیں۔ اور تلاوت کردہ حوالہ کے مطابق جب مجوسی آئے ہیرودیس کے پاس، انہوں نے پوچھا کہ یہودیوں کا بادشاہ کہاں پیدا؟ اس نے فقیہوں فریسیوں کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ مسیح کہاں پیدا؟ اور انہوں نے خدا کے کلام کو کھولا اور مکا کی کتاب میں سے بتایا کہ وہ بیت لحم میں پیدا۔ جب ہم مسیح کے بارے میں دیکھتے ہیں تو عہد عتیق میں 3 خدمات ہیں جنہیں مسا کیا جاتا، جو مسا کیے جانے سے سر انجام دی گئی۔ سب سے پہلی خدمت ہے نبی کی، اور پہلا سلاطین اس کے 19ویں باب کی 16ویں آیت کے مطابق ایلیا نے الیشا کو نبی کی خدمت دی، مسا کیا، اور یہ خدمت اتنی اہمیت کی حامل تھی کہ خدا نے پہلا تواریخ اس کے 16ویں باب کی 22ویں آیت میں کہا کہ میرے ممسوح کو نہ چھوڑو اور میرے نبیوں کو جو ہے وہ تم نقصان نہ پہنچانا، انہیں دکھ نہ دینا۔ یہ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ نبی کا کام ہے کہ وہ خدا کے لیے بولتا ہے، خدا کے پیغام کو لوگوں تک پہنچاتا ہے، اس لیے خدا اپنی نظر میں انہیں بڑی اہمیت دیتا ہے۔ خدا کے پاک کلام میں کہتا ہے انہیں ہاتھ نہ لگاؤ، انہیں نقصان نہ پہنچاؤ، کیونکہ وہ خدا کا کام کرتے ہیں، خدا کے لیے بولتے ہیں، خدا کے پیغام کو دنیا تک پہنچاتے ہیں۔ دوسری خدمت ہے خروج 29ویں باب کے مطابق ہارون اور اس کے بھائیوں کو کہانت کے کام کے لیے مسا کیا گیا۔ خروج 40ویں باب میں یہ بتایا گیا کہ ایک کاہن کی کیا ذمہ داری ہے، اور اسے کس طرح سے کہانت کے کام کو سر انجام دینا ہے، لیکن کاہن کی ایک اہم ذمہ داری یہ تھی کہ وہ اپنے لوگوں کی بات کو خدا تک پہنچاتا، اپنے لوگوں کے مسائل کو خدا تک پہنچاتا تھا، ان کے لیے شفاعت کرتا تھا۔ یہ کاہن کی ذمہ داری تھی، اور خدمت کے لیے خدا کے لوگوں کو مسا کیا گیا۔ اور پھر بادشاہ کے لیے تیسری خدمت جو ہے بادشاہ کے لیے مسا کیا گیا، اور پہلا سموئیل اس کے 10ویں باب کی پہلی آیت میں ساؤل بادشاہت کے لیے مسا کیا گیا، تاکہ وہ اسرائیل قوم کی بہتر طور پر حفاظت کر سکے، ان کی ضروریات کو پورا کر سکے، اور ان پہ خدا کے نام کو عزت و جلال دے سکے۔ یہ تینوں چیزیں نبی، کاہن اور بادشاہ
مسیح یسوع میں پوری ہوتی ہے، کیونکہ وہ مسیح ہے، مسح کیا ہوا ہے، اور عہد عتیق میں اس کا وعدہ بھی کیا گیا ان تینوں چیزوں کا۔ اگر ہم استثنائی کتاب اس کے 18ویں باب کی 15ویں آیت پڑھیں تو وہاں خدا نے موسیٰ کے وسیلہ سے یہ وعدہ کیا کہ وہ ان کے بھائیوں میں سے موسیٰ کی طرح ایک نبی برپا کرے گا جس کی انہوں نے سننا ہے، اور وہ نبی خداوند یسوع مسیح ہے، وہ جو کرسمس کے موقع پر اس دنیا میں انسان بن کر آیا تاکہ خدا کے پیغام کو دنیا تک پہنچائے۔ دوسری خدمت کا وعدہ زکریا 6 باب میں تھا، سردار کاہن کا وعدہ تھا جو اپنے لوگوں کی مدد کرے گا اور ان کی شفاعت کرے گا اور ان کی بات کو خدا تک پہنچائے گا۔ اور کرسمس کے موقع پر پیدا ہونے والا بچہ مسیح سردار کاہن ہے جو اپنے لوگوں کی بات خدا باپ تک پہنچاتا ہے اور ان کی مدد کرتا ہے۔ اور پہلا سیموئیل اس کے 7ویں باب میں بادشاہ کا بادشاہ جو داؤد کی نسل سے ہوگا، جو کرسمس کے موقع پر انسان بن کر دنیا میں آیا، اور اس کی بادشاہت اس دنیا کی نہیں ہے بلکہ روحانی، لیکن اس کی بادشاہت کا آخر نہ ہوگا، وہ ہمیشہ کے لیے ہے، اور جو اس پر ایمان لاتے ہیں اس بادشاہت میں شریک ہوتے ہیں۔ اور کرسمس کے موقع پر پیدا ہونے والا بچہ نبی ہے، کاہن ہے اور بادشاہ ہے۔ اسی لیے اس کی پیدائش کی خوشخبری فرشتوں کے وسیلہ سے دی گئی، اور انہوں نے کہا کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند، جو خدا کے لیے بولے گا، جو لوگوں کی بات کو خدا تک پہنچائے گا، جو بادشاہ ہماری حفاظت کرے گا، نگہبانی کرے گا اور ہماری ضرورتوں کو پورا کرے گا۔ اور مسیح کے بارے میں جب ہم خاص طور پر نئے عہد نامہ میں اور خاص طور پر جو ہے وہ یوحنا کی انجیل میں پڑھتے ہیں تو وہ مسیح کے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ زندگی دینے والا ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے خود بھی اس بات کا اظہار کیا۔ یوحنا کی انجیل اس کے 5ویں باب کی 21ویں آیت کے مطابق خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جس طرح باپ اپنے آپ میں زندگی رکھتا ہے ویسے بیٹا بھی زندگی رکھتا ہے، اور یوحنا خاص طور پر اسے زندگی دینے والا ثابت کرتا ہے۔ اور ایمان کی کتاب اس کے 30 باب کی 15ویں آیت میں خدا کے بندہ نے کہا کہ تم نے زندگی کے مالک کو قتل کیا ہے، جسے خدا نے مردوں میں سے جلایا ہے۔ اور اگر ہم اس آیت کو انگریزی میں پڑھیں تو وہاں پر زندگی کے مالک کے لیے پرنس آف لائف لکھا ہے، جہاں خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ لائف گیور ہے، وہاں وہ پرنس آف لائف ہے، زندگی دینے والا ہے، زندگی کا ماخذ ہے۔ اور یوحنا کی انجیل جو ہے وہ بڑے واضح طور پر خداوند یسوع مسیح کو زندگی فراہم کرنے والا ثابت کرتی ہے۔ اور یوحنا کی انجیل اس کے پہلے باب کی 4 آیت میں لکھا ہے اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کے لیے نور تھی۔ یوحنا کی انجیل اس کے 30 باب کی 16ویں آیت میں لکھا ہے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یوحنا کی انجیل اس کے 4 باب کی 14ویں آیت میں لکھا ہے کہ جو کوئی اس پانی میں سے پیے گا جو میں اسے دوں گا وہ اب تک پیاسا نہ ہوگا، بلکہ جو پانی میں اسے دوں گا وہ اس میں ایک چشمہ بن جائے گا اور ہمیشہ کی زندگی کے لیے جاری رہے گا۔ یوحنا کی انجیل اس کے 6 باب کی 48ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح نے کہا زندگی کی روٹی میں ہوں۔ یوحنا کی انجیل اس کے 10 باب کی 10ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ وہ زندگی پائے اور کثرت سے پائے۔ یوحنا کی انجیل اس کے 11 باب کی 25ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح نے کہا قیامت اور زندگی تو میں ہوں، جو کوئی مجھ پر ایمان لاتا ہے گو وہ مر جائے
تو بھی زندہ رہے گا، اور جو زندہ ہے مجھ پر ایمان لاتا ہے اب تک کبھی نہ مرے گا۔ یوحنا کی انجیل اس کے 14 باب کی 6ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح نے کہا راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ اور یوحنا کی انجیل اس کے 20ویں باب کی 31ویں آیت میں لکھا ہے کہ یہ اس لیے لکھے گے، اور یہ اس لیے لکھے گے، اس سے مراد یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے معجزات، اس کی زندگی کے وعدے، اس کے دعوے، اور یہ اس لیے لکھے گئے ہے کہ تم ایمان لاؤ کہ یسوع ہی خدا کا بیٹا مسیح ہے، اور ایمان لا کر اس کے نام سے زندگی پاؤ۔ کرسمس کے موقع پر بچہ پیدا ہوا وہ مسیح ہے، زندگی دینے والا، اور جو کوئی اس پر ایمان لاتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنتا ہے۔ وہ انسان بن کر اس دنیا میں آیا تاکہ اپنی زندگی کو جو ہے ہمارے گناہوں کے لیے قربان کرے اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی فراہم کرے۔ تو اس کرسمس کے موقع پر ہمارے لیے جو نجات دہندہ اس دنیا میں آیا وہ ہمارے لیے نبی کی خدمت کو سر انجام دیتا ہے، خدا کے پیغام کو ہم تک پہنچاتا ہے۔ وہ سردار کاہن کی خدمت سر انجام دیتا ہے، وہ ہمارے لیے شفاعت کرتا ہے، دعا کرتا ہے، وہ ہمارا بادشاہ ہے، وہ ہماری حفاظت کرتا ہے، ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، اور وہ ہمیں زندگی بخشتا ہے۔ کرسمس سے پہلے مجھے اور آپ کو اس بادشاہ کے بارے میں اپنی اور اس کے ساتھ اس سال گزاری گئی زندگی کو پرکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اس سارا سال اس بادشاہ کے ساتھ کتنی محبت کی، کتنی وفاداری کی، کتنے اس کے احکام پر چلے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے کہا اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے، تاکہ ہم اپنے آپ کو پرکھیں اور پھر خدا کے حضور وعدہ کریں کہ آئندہ سال میں ہم اس سال سے بہتر طور پر خداوند سے محبت رکھیں گے اور اس کی فرمانبرداری کریں گے۔ خداوند مجھے اور آپ کو ایسا کرنے کی توفیق دے، اس پاک کلام میں وسیلہ سے۔ Thanks for watching. To watch more, subscribe, like and comment. Don't forget to Guardians of Faith PCP Gacker. Follow now.